बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 दिसंबर और सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। कल मंगल है, इम्पॉर्टेंट दिन है इसलिए कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातियों की फहरिस्त अडयाला जेल के हुक्काम तक पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी कह दिया गया है कि कल हम हर सूरत में पहुंचेंगे, मुलाकात के लिए पहुंचेंगे और इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात हो नहीं जाती तब तक वहां से वापस नहीं आएंगे। कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले मंगल जब इमरान खान साहब की बहनें जो हैं और फैमिली मेम्बर्स और रहनुमा रात गए तक अडयाला जेल के बाहर बैठे थे और धरना दिया हुआ था और उनका पुरअमन धरना था और उनका ख्याल था कि उनकी मुलाकात हर सूरत में करवा दी जाएगी, लेकिन फिर सुबह तहज्जुद और नमाज फजर के वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और उन्हें वाटर कैनन के ज़रिए वहाँ से पानी के ज़रिए हटाया गया, जिसमें शाहिद खट्टक की टांग टूट गई थी और इमरान खान साहब की अपनी बहनें भी ज़ख्मी हुई थीं, कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए थे। आज ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश न की जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि चलो चलो अडयाला चलो। और सबसे पहले पंजाब की तरफ से ये ऐलान किया गया है तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर, टिकट होल्डर्स और सबको, तंजीमी अहदेदारान, सबको ये कहा गया है, वकला को और कारकुनान को, कि अडयाला जेल में हमने हर सूरत में पहुंचना है। और मंगल की दोपहर 2 बजे यानी कि कल दोपहर 2 बजे उन्होंने कहा है कि अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, कॉल दे दी गई है और इमरान खान साहब का पैगाम उनकी कौम तक नहीं पहुंच जाता, हम पुरअमन तौर पर वहाँ पे मौजूद रहेंगे और हम एक सियासी जमात और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, ये कहा गया है। और ये चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा की तरफ से तमाम पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में जो है वो हिदायत जारी कर दी गई है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चाहे रात गहरी हो या सर्दी सख्त हो, हम वहाँ से नहीं उठेंगे और वाटर कैनन, जुल्म और जबर का भी जवाब पुरअमन तौर पर अडयाला जेल पहुंचकर अपने कायद से इजहार करके यकजहती के ज़रिए दिया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसी तरीके से कोहाट में कल जलसा था, वहाँ पे भी इस बात का ऐलान किया गया कि हम उस वक्त तक ये जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा नहीं दी जाती और तैयारियां फुल हैं, आज़ादी या फिर कफन, या तो आज़ादी लेकर वहाँ से आएंगे वापस इस्लामाबाद से या फिर कफन बांध कर, कफन में लिपट कर वापस आएंगे और उसके लिए एक अलग से तैयारी की जा रही है। तो अलीमा खान साहबा की तरफ से ये कहा गया है कि हम हर सूरत में भी कल पहुंचेंगे और हमें कोई वहां पहुंचने से रोक नहीं सकता, हम तीनों बहनें पहुंचेंगे और पिछली भी रोदाद उन्होंने सुनाई। इसके साथ साथ अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी सूरत में 3 बातें जो हैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और तीसरी ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें दिया जाए और आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का इनकाद, ये इमरान खान साहब मांग रहे हैं हर सूरत में। तो ये तो है सूरत हाल जी अडयाला जेल और इसके बाहर के बात की। तो देखते हैं कि कौन कौन कल आता है और क्या सूरत हाल वहाँ पे होती है। जो मुलाकातियों का नाम दिया गया है उसमें एडवोकेट हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, नईम पंजोता हैं और फरहतुल्लाह बरकी हैं और इसके साथ साथ नादिया खटक साहिबा हैं और एक साथ हैं जी शमसा कयानी। ये 2 ख़वातीन और 4 जो हैं वो मर्द हजरात हैं जिनको नाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर्स इसके अलावा हैं और बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो फैमिली मेम्बर भी इनके अलावा होंगे, क्योंकि कल बुशरा बीबी से भी मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। तो देखिए, इब्तदाए इश्क है। अभी मेरा ख्याल है कि कल भी मुलाकात की इजाज़त ये नहीं देंगे और जिसके बाद सूरत हाल हो सकती है गड़बड़। लेकिन एक चांस मौजूद है कि इस वक्त प्रेशर बहुत आ रहा है, बैरूनी प्रेशर, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का प्रेशर आ चुका है और आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वहाँ पे जिस तरीके से ख़बरें आ रही हैं, लगता यह है कि कल एक मुलाकात ज़रूर करवानी पड़ेगी इन्हें इमरान खान साहब से। गो के
2 تصاویر جاری کی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جیل سے ایکسرسائز کرتے ہوئے. تو ان تصویروں کا جاری کرنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد بھی یہ ہے کہ جو باہر سے پریشر آ رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، اور ادھر جو اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی فیملی پہنچ جاتی ہے اور واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا، کبھی لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا پڑتا ہے. تو یہ خبر آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے اور لوکل میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، لوکل میڈیا اس کو دباتا ہے، سینسرشپ کا شکار ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا اب بھرپور کوریج کر رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا، اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے پچھلے 1.25 مہینے سے، اس پہ بھی اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں بہت زیادہ شور مچا ہوا، اور پھر یہ کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹے اور ان کی والدہ جمائمہ خان جو ہیں وہ بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں، اور وہ بھی برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں تمام لوگوں کو متحرک کر رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت برطانیہ اور امریکہ کے اخبارات اور مڈل ایسٹ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز، الجزیرہ ٹی وی کی خاص رپورٹ آ چکی ہے عمران خان صاحب پہ ڈاکومنٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف رپورٹ کر چکا ہے، امریکن میڈیا رپورٹ کر چکا ہے، اور فارن پالیسی میگزین جو ہے وہ رپورٹ کر چکا ہے. مختلف جو ہیں نشریاتی ادارے جو ہیں خبریں رپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے معاملے میں کافی زیادہ سنگینی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یو این کی طرف سے ایک اچھا ان کو پازیٹیو رپورٹ، پازیٹیو سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی قید تنہائی کو اور اس غیر انسانی سلوک کو مسترد کیا ہے، مذمت کی ہے. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے معاملے میں بہت زیادہ انڈر پریشر ہے اس وقت حکومت وقت، جس میں ہمارے ناجائز پولیٹیکل سرکار بھی شامل ہے، اور ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی شامل ہیں. دونوں پہ پریشر ہے، دونوں انڈر پریشر ہیں اس وقت کہ کسی بھی طریقے سے اس قضیے سے جان چھڑوائی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اصل معاملہ کیا ہے جی؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ صورتحال ان کے قابو میں آ نہیں رہی، اور کسی بھی وجہ سے کسی بھی فیلڈ میں ان کے معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری توجہ ان کی جو 3 سال ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ گزر گئی اور اسی میں لگے رہے، اور لیکن حقیقت میں کچھ نہ کر سکے. آگے بڑھاتے ہیں خبریں. پریشر بڑھایا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا آج مقدمہ تھا، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. 26 نومبر کے حوالے سے ان پہ مقدمہ ہے، تو ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ آج پہنچیں اور انہوں نے واضح طور پر 2-3 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور سپاہیوں کو لے آتے ہیں، اور سپاہیوں کا کوئی قصور نہیں بلکہ اصل قصور ان کا ہے جو ان کو جھوٹی گواہیاں دینے پر مجبور کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی ہمیں انڈر پریشر کریں، ہم پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور ان کی فیملی جو ہے وہ معاملات طے کر لے، ڈیل کر لے، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے، رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل کی آئین کی بالادستی، اور جو ہے آزاد الیکشن، شفاف الیکشن، اور عوام کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. وہ ہم ہر صورت میں واپس لیں گے. لہٰذا یہی لڑائی چل رہی ہے، یہی تنازع چل رہا ہے. یہ جتنے مرضی مقدمات بنا لیں، ہم مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. یہ سزا سنائیں گے، ہم جیل چلے جائیں گے، اور وہاں سے بیٹھے اپنا کام کرتے رہیں گے، آواز حق بلند کرتے رہیں گے. اس کے بعد آتے ہیں جی آگے اگلی خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فسائیت کا ابھی دور چل رہا ہے. آج 3 صحافیوں کی خبریں. سہراب برکت وہ زیر حراست ہیں، ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. اس کے بعد رائے غلام علی اور لاہور میں، اور آغا سرور، اور ان کو بھی کوئی نہیں مل سکی ابھی تک رہائی. انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. آج وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے نعرے بازی کی ہے، اور صبح بے نور کو تیرے اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ نعرے لگائے ہیں. اور وہ بارے خوش ہیں، اس فسائیت کا سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، سہمے ہوئے نہیں، بلکہ خوش ہیں کہ وہ حق اور سچ کی وجہ سے جیل میں ہیں. اور یہی سہراب برکت ہیں. سہراب برکت کے سلسلے میں بھی کل جو ہے وہ ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے کل کے لیے آزاد کشمیر میں. اور یہ کشمیر عوام کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، اس نے اعلان کیا ہے. اس میں دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن
बड़ा जो मसला है वो है सोहराब बरकत, क्योंकि कश्मीरी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। तो उनके ख़िलाफ़ कल शटर डाउन हड़ताल है और हुकूमत को हिलाया जाएगा, बताया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में सेम सिचुएशन है। वहाँ पे भी सहाफ़ियों को उठाया जाता था, यहाँ पे भी सहाफ़ियों को उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। और पहले भी एक कत्लेआम भी हो चुका है और फायरिंग की और जहाँ भाग भी हो चुके हैं बहुत सारे कश्मीरी वहाँ। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है जी। अगली खबर है वो है, इस सारे मामलात में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी जगह चल रही है, लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ये खबर मेरे सामने मौजूद है, आज ही रिपोर्ट हुई है कि शहबाज हुकूमत ने मौजूदा 20 माह में 19,369 अरब रुपया कर्जा लिया, यानी तकरीबन 20,000 अरब रुपया 20 माह में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया है 20 माह में, और 1,000 अरब रुपया हर महीने कर्जा लिया जा रहा है। अमूर ममलिकत यूँ चलाए जा रहे हैं। तो 20 महीनों में 20,000, और अगर ये 40 महीने रहेंगे तो 40,000 अरब आ जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में ज़्यादा होगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 80,000 तकरीबन 76,000 पे पहुंच चुका है। 76,000 अरब रुपया यहाँ पे पहुंच चुका है, और ये खबर आज रिपोर्ट हुई है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। मैंने आपको बताया है कि इनके जो मामलात हैं वो पाकिस्तान इनकी प्रायोरिटी कभी था ही नहीं। रजीम चेंज ऑपरेशन की प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अलावा हर चीज़ थी। और इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक और खबर आज वो डॉन में छाया हुआ है, और रवां साल सरमायाकारी का GDP से तनासुब 13% से भी कम हो सकता है, ये डॉन ने खबरदार किया है। और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने की हर कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, यानी कि कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म रोज़ाना ये दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हवाओं का रुख जो है वो नहीं बदल रहा, और नहुसत जो है वो मुसलसल छाई हुई है। एक और ख़बर लें, क्योंकि ख़बरें इस वक्त हर तरफ जो है वो विक्टिमाइजेशन चल रहा है। ना सहाफ़ी बेचारे, मैंने आपको बताया 3 सहाफ़ी जेलों में डाले हुए हैं, और इधर एक इम्पॉर्टेंट खबर आई थी, वो ये थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक हरकत की, और वो हरकत ये थी कि उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलके जो थे, जो फॉर्म 47 के हैं, उनको खोलने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने आज खुद नहीं किया, बल्कि ये केस उनको रेफ़र किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे उनको बनाया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मेंबर, और उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलके उनकी दस्तरस में थे। उन्होंने उन तीनों का रिकॉर्ड मांग लिया, तीनों उम्मीदवारों से, डॉक्टर तारिक फजल से और नईम अंजुम अकील से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और तीसरे उम्मीदवार से। तीनों से कहा कि आप अपना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ले आएँ और आके सबमिट करें इस अदालत में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, क्योंकि तीनों के नताइज चैलेंज हुए हुए हैं। अब अगर वो प्रोसीडिंग्स चलती और आइन और कानून के मुताबिक चलती तो 180 दिन के अंदर अंदर उन तीनों हलकों का फैसला हो जाना था। और तीनों हलकों का फैसला ये होना था कि तीनों हलके जीते हुए उम्मीदवारों को वापस मिल जाते, और अली बुखारी इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे होते, और अंजुम अकील बैठे होते, और तीसरे शुएब शाहीन साहब अली बुखारी कौमी असम्बली में होते, और शुएब शाहीन साहब होते, और तीसरे उम्मीदवार मुग़ल साहब होते, आमिर मुग़ल। ये तीनों कौमी असम्बली में अब मेंबर होते, लेकिन इन तीनों को हरा दिया गया और उनकी जगह पे जाली फॉर्म 47 दे दिया गया डॉक्टर तारिक फजल और अंजुम अकील और तीसरे उम्मीदवार को। और इस बात की गवाही कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ओपनली भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो बता चुके हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न पूरे का पूरा चोरी किया गया, और इस्लामाबाद उसके अलावा था कि 70 हज़ार की लीड। उन्होंने कहा, हमसे कहा गया कि इनको तब्दील करें और हारे हुए उम्मीदवारों को आप जीता हुआ डिक्लेयर करें, और वो उस दिन से लेकर आज तक गैर कानूनी फिस्तायत का शिकार हैं और हिरासत में हैं। और रावलपिंडी के एक गैर कानूनी हिरासत खाना है, गैर कानूनी जेल है, उसमें उनको बंद किया हुआ है, और उनको और उनकी फैमिली को। तो ये लियाकत चट्टा साहब के साथ हो रहा है, जिन्होंने बताया था, और उन्होंने 2 नाम भी लिए थे, काजी फाइज ईसा का
اور چیف الیکشن کمشنر کا، تو ان سے یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کے پاس جب یہ مقدمہ گیا تو تینوں حلقے انہوں نے کھولنے کا کہا کہ لے آئیں جناب، لے آئیں، اور اس کے بعد ہوتے تو وہ لے کے جاتے، اور اس دن سے ان کو زیر عتاب کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دلوائی گئی اور ڈگری کا کیس کھڑا کیا گیا، اور آج مختلف ہوتے گئے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، جسٹس امپورٹڈ جج صاحب ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، چیف جسٹس ہیں ڈیفیکٹو، آئینی چیف جسٹس وہ نہیں ہیں، کیونکہ غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ایک الیکشن چور پارلیمنٹ کے ذریعے وہ چیف جسٹس ہیں۔ اصل چیف جسٹس جو ہیں ڈیجورے آئینی اور قانونی وہ ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو ڈوگر صاحب کو کے سامنے کیس تھا طارق محمود جہانگیری صاحب کا، تو طارق محمود جہانگیری صاحب کو پہلے سرفراز ڈوگر صاحب کام کرنے سے بھی روک چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے وہ حکم معطل کیا ہوا ہے اور طارق محمود جہانگیری صاحب کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو آج دوبارہ پھر انہوں نے ڈوگر صاحب نے اپنے پاس ہی کیس لگایا ہوا تھا، ان کے ساتھ تھے جسٹس اعظم خان۔ تو یہاں پہ کل آج جو ہوئی تو اس میں جسٹس جہانگیری صاحب نے کہا کہ قرآن پاک پر حلف دے کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اور یہ انہوں نے عدالت میں خود وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، میں نے امتحان بھی دیا، یونیورسٹی نے بھی میری ڈگری کو جعلی قرار نہیں دیا، 34 سال گزر چکے، اور اگر ڈگری کو جعلی لکھ دیا جاتا تو میں نے کیا کرنا تھا، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈگری جعلی ہی نہیں قرار دی گئی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو آپ نہ سنیں، جسٹس ڈوگر صاحب کو کہا کہ جناب آپ اس کیس کو مت سنیں، کیونکہ آپ جانبدار ہیں اور آپ آلریڈی مجھے کام کرنے سے بھی روک چکے ہیں۔ لیکن جسٹس اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کو وارنٹی کی درخواست ہے، اور کو وارنٹی کی درخواست صرف ایک جج سنتا ہے، آپ نے 2 جج اپنے ساتھ ایک اور جج بٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ ویسے ہی نہیں سن سکتے، اور سنگل بینچ کو آپ کسی بھی جج کو کیس ریفر کر دیں وہ سن لیں گے۔ لیکن اور انہوں نے جو استدعا کی جسٹس جہانگیر صاحب نے ایک تو کہا کہ آپ کسی اور کو منتقل کر دیں، تو ڈوگر صاحب نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ نہیں میں نے سنی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز چیف جسٹس ڈوگر کے خلاف سپریم کورٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے قانونی طور پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی ہوئی ہے، اور اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں اٹھے یہاں سے اور نہیں بینچ چھوڑا۔ تیسرا ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ سماعت جو ہے مجھے پراپر ٹائم دیں اور موقع دیں تاکہ میں اپنا جواب تیار کر سکوں، لیکن جسٹس ڈوگر نے وہ کام بھی پورا نہیں کیا اور صرف 3 دن کا وقت دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے میں ہی سنوں گا، اور 3 دن کے بعد دوبارہ واپس تشریف لائیے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہر صورت میں حکم حاکم ہے کہ ہر صورت میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، جسٹس جہانگیری صاحب کو سبق سکھانا ہے اور باقی ججز کو بھی، کیونکہ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے، کیونکہ یہ وہ 5 جج صاحبان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خط لکھ کر بتایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان سے پہلے والے جج صاحبان کو، جسٹس بندیال صاحب کو، کہ ہمارے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے کمروں تک، بیڈ روم تک کیمرے لگا دیے گئے ہیں، ہمارے عزیزوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انٹروین کر رہی ہے ISI کے افسران، کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے باقاعدہ نام بھی مینشن کیے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے فیصل نصیر صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو کارروائی کوئی نہیں کی تھی عامر فاروق صاحب نے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو بھی نہیں لگایا گیا چیف جسٹس، ان کا بھی راستہ روکا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی راستہ روکا گیا۔ اگلی خبر ہے وہ ہے جنرل فیض حمید، ابھی تک وہ قابو نہیں آ رہے، اور ہر روز جھوٹ بولا جا رہا ہے، بے شمار جھوٹ پہ جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جنرل فیض حمید 15 مہینے سے قید ہیں، اور ان 15 مہینوں میں انہوں نے انکار کیا ہے کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے میں، جھوٹی گواہی دینے میں،
اور انہوں نے بلکہ جو کہا ہے وہ کافی خطرناک ہے اور اس کو تو سامنے لایا ہی نہیں جا رہا۔ 8,000 سوالات میں سے انہوں نے کہا کہ 8 سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے میاں علی اشفاق نے، ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا۔ اب کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف جی اب فیملی کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ اس رجیم کا بھی یہ خاصہ ہے بے شرمی میں۔ اور محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق DGI جنرل فیض حمید کے بھائی کی بے نامی جائیدادوں کا، آمدن سے زائد اثاثوں کا، سرکاری محکموں میں غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام کی تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ یہ کل کی خبر ہے۔ اور فیض حمید کے بھائی سابق نائب تحصیلدار نجف حمید اور محکمہ مال کا عملہ جس میں پٹواری ہیں، گرداور ہیں، ان کو شامل کر لیا گیا، جس میں ملک رومان کو شامل کر لیا گیا ہے جو کہ چکوال سے الیکشن لڑے تھے اور جیت گئے تھے، لیکن جعلی فارم 47 دے دیا گیا سردار غلام عباس کو، اور جیتے ہیں ملک رومان، الیکشن بھی جیت گئے تھے اور بڑی مارجن کے ساتھ جیتے تھے۔ تو یہ ہیں حافظ عمار یاسر کے بھائی، اور ان کو اس لیے شامل کیا گیا کہ حافظ عمار یاسر کو کہا گیا تھا کہ پورے کا پورا خاندان ٹبر یا تو نون لیگ میں چلا جائے یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور نہیں تو آپ کاف لیگ کو بھی چھوڑ دیں، چودھری پرویز الہی کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، آپ آئیں ہماری طرف۔ لیکن انہوں نے کر دیا تھا انکار، اس لیے اس انکار کی وجہ سے اب اس خاندان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ملک رومان کو جیتے ہوئے MNA ہیں، ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ملک زاہد اوان ہیں، ملک عمر حبیب ہیں، طلحہ زبیر ہیں، ملک سعد اصغر ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو شامل کر کے تو ایک نجف حمید، جنرل فیض حمید کے بھائی، ان کے خلاف کہتے ہیں جی یہ ہم کریں گے۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب تیار ہو گئے، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، 9 مئی کا معاملہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے بھائی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جناب ان تلوں میں تیل نہیں، اور جنرل فیض حمید تیار نہیں کسی بھی صورت میں ایسا بھونا کام کرنے میں۔ ملک ریاض کو بھی آپ نے یہی آفر کی تھی، بڑے سبز باغ دکھائے تھے، وہ بھی تیار نہیں ہوئے، اور اب جنرل فیض حمید بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔